السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 28واں پارے کا 13واں رکوع، جس کے اندر سورہ منافقون سورہ نمبر 63 کی شروع کی 8 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین پکے جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانهم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون۔ منافقوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ دوسرے لوگوں کو اللہ کے راستے یعنی اسلام سے روکتے ہیں، بے شک ان کے اعمال کرتوت بہت ہی برے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ منافقین ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ظاہر میں ایمان لے آئے، پھر کفر انکار پر ہی جمے رہے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اس لیے وہ بالکل ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَيَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے جسم ڈیل ڈول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے لگتے ہیں، اور اگر وہ منافقین بات کرتے ہیں تو آپ ان کی باتیں غور سے سنتے ہیں۔ وہ منافقین دیوار سے لگائی ہوئی لکڑیوں کی طرح ہیں، جس طرح لکڑی میں سننے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اسی طرح منافقوں میں سننے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح لکڑی میں سننے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اسی طرح منافقوں میں سننے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں۔ منافقوں کی بزدلی ایسی ہے کہ ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلافی سمجھتے ہیں، یہی لوگ پکے دشمن ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہوشیار رہیں، اللہ ان کو ہلاک کر دے گا۔ یہ کہاں اودھے یعنی بہکے چلے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حق میں بخشش، گناہوں کی معافی کی دعا کریں، تو یہ اپنے سر پھیر لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر، گھمنڈ کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بخشش، گناہوں کی معافی کی دعا کریں یا نہ کریں، دونوں باتیں ان کے لیے برابر ہیں، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون۔ یہ منافقین کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو تاکہ وہ مہاجرین الگ ہو جائیں، مدینہ چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ بات یہ ہے کہ آسمان و زمین کے خزانے تو اللہ ہی کے پاس ہیں، لیکن منافق لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس گئے تو زیادہ عزت والا، زیادہ ذلت والے لوگوں کو ضرور وہاں یعنی مدینہ سے نکال دے گا، جبکہ عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافقین یہ بات نہیں جانتے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 28واں پارے کا 13واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ منافقون سورہ نمبر 63 کی شروع کی 8 آیتیں ہیں۔ سورہ منافقون کی فضیلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ حدیث نمبر 877۔ سورہ منافقون کا خلاصہ، سورہ منافقون کے پہلے رکوع میں منافقوں کا ذکر ہے، قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، یہ لوگ قسموں کو ڈھال بناتے ہیں۔ منافقین کسی بھی آواز کو اپنے خلافی سمجھتے ہیں۔ آپ اگر ان منافقوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ منافقوں نے کہا عزت والے ذلیل کو نکال دیں گے، آسمان و زمین کے خزانے تو اللہ ہی کے پاس ہیں، ساری عزت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے ہے۔ دوسرے رکوع میں ایمان والوں سے خطاب ہے کہ مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، یہ حکم ہے کہ موت سے پہلے مال خرچ کرو، موت تو اپنے وقت پر آئے گی۔ آیت نمبر 1 پر غور کیجیے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافقین پکے جھوٹے ہیں۔ تو جھوٹ بولنا یہ منافقوں کی نشانیوں میں سے ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اس کے ذریعے سے تم سے بچتے رہے اور کافروں کی طرح تمہارا اس سے مقابلہ نہ ہو۔ پھر آگے یہ بیان کیا گیا ان کے جسم
حسن و جمال کی وجہ سے اچھے لگتے ہیں، ٹیپ ٹاپ کی وجہ سے اچھے رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب منافقین ٹیپ ٹاپ میں رہتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، گویا کہ وہ لکڑیاں دیوار کے سہارے لگائی گئی ہیں، یعنی لکڑیوں میں سوچنے سمجھنے کی طاقت نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ لوگ ہیں جس کے اندر کچھ بھی سمجھنے کی طاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے۔ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، وہ لوگ ہر آواز کو اپنی خلاف ہی سمجھتے ہیں، اتنے بزدل ہیں کہ اگر زور کی آواز آ جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر کوئی آفت آ گئی، یا گھبرا جاتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی تو نہیں کرنے والا ہے۔ جیسا کہ چور اور خیانت کرنے والا دھاندلی کی وجہ سے ہمیشہ دھک دھک کرتے رہتا ہے کہ کہیں اس کو پکڑ نہ لیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آیت نمبر 6 میں، آپ استغفار کریں نہ کریں، اللہ ان لوگوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 7 اور 8 پر غور کیجئے، ان لوگوں نے یہ کہا ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا۔ منافقوں نے یہ کہا کہ دیکھو مال خرچ مت کرو۔ پھر اسی طرح یہ کہا کہ ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو یعنی مہاجروں کو مدینہ سے نکال دے گا۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کہا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، آسمان و زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں لیکن منافقین سمجھتے نہیں ہیں۔ گنج بخش یعنی خزانے کا مالک اللہ ہے، آیت نمبر 7 میں ہے۔ جو عزت والی بات کی کہ ہم زیادہ عزت والے ہیں، ہم ذلیل کو یعنی صحابہ کرام کو مدینہ سے نکال دیں گے، تو اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافقین نہیں جانتے۔ آیت نمبر 7 اور 8 کے بارے میں ہے، منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں اتری، اس نے کہا تھا زیادہ عزت والا زیادہ ذلت والے کو نکال دے گا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4907۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم ایک غزوہ یعنی بنو مستلق میں تھے کہ اچانک مہاجرین کے ایک آدمی جہجہ بن قیس نے انصار کے ایک آدمی سنان بن وبرہ جوہنی کو مارا۔ انصار نے کہا اے انصاریو دوڑو، اور مہاجروں نے کہا اے مہاجرین دوڑو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کو مارا ہے۔ اس پر انصاری نے کہا اے انصاریو دوڑو، اور مہاجروں نے کہا اے مہاجرو دوڑو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوها فإنها منتنہ، اس طرح پکار کو چھوڑ دو، یہ نہایت ناپاک باتیں ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو شروع میں انصار کی تعداد زیادہ تھی لیکن بعد میں مہاجرین زیادہ ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا اچھا اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے، اللہ کی قسم واپس مدینہ جا کر عزت والے ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو تو اس منافق کی گردن اڑا دوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ لا يتحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابہ، نہیں ورنہ لوگ یہی کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرانے لگے ہیں۔ وہ جو جملہ اس نے کہا تھا کہ زیادہ جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ کہا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4900۔ پھر اسی طرح حدیث نمبر 4907، تو اس نے انکار کر دیا عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہ جی میں نے ایسا جملہ نہیں کہا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی پر یہ آیت اتاری ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی کے لیے یہ آیت اتاری ہے۔ تو ناظرین کرام آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔